جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. کیا یہ ہمارے ریاستی اداروں کے لیے ایک اور مثال نہیں ہے پالیسی فیلئر کی، کہ جب تک تو یہ ٹی ایل پی نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا، ان کا ووٹ بینک توڑ رہا تھا، تب تک تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پیٹرنائز کیا گیا، اور اب جو ہے وہ یہی پالیسی ریاست کے گلے پڑی ہوئی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ پلیز اپنا تجزیہ دیں اس کے اوپر. سر طلعت صاحب، یہ ٹی ایل پی تو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہو گئی ہوئی ہے، تو کیا جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ رائے ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے ہماری، ہم عام عوام کی؟ جب وہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں آئے تھے، اس میں جو کردار اپوزیشن میں عمران خان یا ان کی کابینہ نے ادا کیا تھا، کیا ان کو اس کردار پہ قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ اور کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے کس کا نقصان کیا ہے؟ یہ نواز شریف کا نقصان ہوا ہے یا اس ملک کا نقصان ہوا ہے؟ تینوں نقطے آپ کے جی بالکل آپ سمجھے اسپاٹ آن ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہیں آپ کے نقطے. ایک مثال ہے، اور یہ پہلی مثال نہیں ہے. مثالوں کی پاکستان کی جو تاریخ ہے مثالوں سے وہ بھری ہوئی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ. سیاسی طور پر بھی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور آج صرف اس تنظیم کے بارے میں ہی آپ بات نہیں کر سکتے، ان کو بطور مثال نہیں دے سکتے. صرف اب جو باپ پارٹی آپ نے بنائی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے. اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے بعد میں یا اس کے برابر میں جو طالبان کی بہت ساری جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے. جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں کسی نے ہاتھ سے بیٹھ کر بنائی تھیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ جو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں خلا کو پر کرنے کے لیے اور وقتی طور پر اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے، مفادات کے تحفظ کے لیے، جو بھی مفادات ہوتے ہیں آپ کے، اس کے نتائج آپ بھگتتے ہیں. تو پچھلی حکومت کو گرانے کے لیے پھر طالبان نما گروپس نہیں استعمال ہوئے. الیکشنز کے اندر ضرور کیا کہ آپ نے ایسی جماعتوں کو سہولت مہیا کی جن کے بندے جو ہیں وہ اپنی چادروں کے نیچے جو ہے وہ چادروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اسلحے بھی رکھے ہوئے تھے، اور ان کے الیکشن آفسز جو ہیں آپ نے بڑی جماعتوں کے جو اہم نمائندگان تھے ان کے برابر میں آپ نے کھلوائے. ووٹ ڈلوانے کے لیے وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو ایسے کام کیے ہیں. ان جماعتوں کو بھی کسی نے الیکشن لڑنے کی اجازت تو دی تھی نا. تو یہ تمام کام کیا گیا ہے نا، تو اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو یقیناً جو کرتے ہیں ان کو پھر سوچنا چاہیے، لیکن کبھی نہیں سوچیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی نہیں سوچیں گے. اس ملک کے اندر جو اس ملک کے چلانے والوں نے اپنے ساتھ، ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا ہے، کسی باہر کے بندے کی سازش کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. نقصان اس ملک کا ہوا ہے، نقصان اس قوم کا ہوا ہے، اور تاریخ ایسی ہم نے بنا دی ہے کہ ہم اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ ہم اس میں اپنی شکل دیکھنے کو تیار ہیں. تو تینوں آپ کے نکات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. پالیسی بھی گلے پڑی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سبق بھی سیکھنا چاہیے، اور احساس بالکل نہیں ہے جی کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا. عتیق بات کر رہا ہوں جرمنی سے. میرا ایک سوال تھا، میں آپ کا تجزیہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کا، اس بارے میں پوچھنا یہ تھا کہ اگر کتابیں پڑھنے سے کوئی انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے اور اس کو اتنی کرکٹ کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک پاکستان کے لیجنڈ، نہ صرف پاکستان کے، ایک دنیا کرکٹ کے لیجنڈ کو اس طرح کہہ دے اور اس طرح بے عزت کر دے، یہ کس نے اس کو حق دی ہے کہ وہ اس طرح ایک لیجنڈ کو؟ بہت بڑے بڑے فاسٹ بالر آئے ہیں لیکن شعیب اختر جیسا ایک ورسٹائل فاسٹ بالر نہیں آیا. دیکھیں میں دونوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. نعمان نیاز کا جو پہلا آرٹیکل ہے دا نیوز میں، وہ میں نے خود ایڈٹ کیا اس وقت. دا نیوز اخبار کی میں بات کر رہا ہوں، بہت پرانی بات ہے. وہ تو خیر ٹی وی کا زمانہ ہے تو اس وجہ سے آپ اخبارات کی تاریخ کے بارے میں زیادہ جاننا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ میں نے دونوں جگہ بہت کام کیا ہوا، تو نعمان نیاز جو ہیں وہ اس وقت دا نیوز اسلام آباد، اصل میں پنڈی میں ان کا آفس ہوتا تھا، وہاں کے اسپورٹس ڈیسک کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. ان کے آرٹیکلس چونکہ میں ایڈیٹورل ڈیسک کے اوپر تھا، وہ ہمارے پاس آتے تھے ایڈیٹ ہونے کے لیے. شعیب اختر کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں.
لیکن اس بات سے قطع نظر کہ دونوں کو میں کتنا اچھا جانتا ہوں، میرے خیال میں نعمان نیاز کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جس انداز سے یہ تمام ایپیسوڈ پلے آؤٹ ہوئی وہ بہت ہی پریشان کن ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر جب آ کر یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہے سوانگ تھا اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، وہ بھی ایک بھونڈی کوشش تھی. اور پھر معاملہ کھل کے سامنے آ گیا تو اصل میں تو لڑائی تھی، تو شعیب اختر اٹھ کے چلے گئے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ کیوں ہوا، اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. دیکھیں، جب آپ ایکسپرٹیز کے بجائے اپنی ذات کو محور بنا لیتے ہیں تو پھر جو اسٹوڈیوز ہیں وہ ایگوز سے بھر جاتے ہیں. جو اسٹوڈیوز ایگوز سے بھر جاتے ہیں ان کے اندر کلیشز جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمیں اپنے اسٹوڈیوز میں ایگوز کو نکالنا ہے. اور بہت کم آپ دیکھیں گے، ابھی اسی نشست کے اندر ویوین رچرڈز بھی بیٹھے ہوئے تھے، سر آئزک ویوین الیگزینڈر رچرڈز. میرا تو آل ٹائم فیوریٹ ہے. دنیا کرکٹ میں، ماڈرن کرکٹ میں اس سے بڑا پلیئر نہیں ہے. لیکن آپ ان کی ہیومینٹی چیک کریں. آپ میری ان سے ملاقات بھی ہے، جب ان سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح بالکل ہی ان کو کچھ نہیں پتا. یہ نہیں ہے کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہمبل انداز سے بات کرتے ہیں. ایون برائن لارا ٹائپ جو لیجنڈز ہیں، جو ویسے بہت زیادہ کوئی سوشل نہیں ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ چاہے وہ سپورٹس کے بڑے نام ہوں، سیاست کے بڑے نام ہوں، کہ ایگوز کے کلیش نہ کروائیں. تجزیاتی طور پہ آپ کریں، آپ تند و تیز اوپینین کریں، آپ ڈس ایگری کریں، آپ آرگو کریں، آپ انرجی کے ساتھ ڈسکس کریں، بالکل کریں. لیکن یہ کلیش آف ایگوز جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے. تو شعیب اختر از این نیشنل سیلیبریٹی، نیشنل سیلیبریٹی نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی جگہ پر گریڈ 2 کھیلنے والا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. آرگو کرنا اپنی جگہ پر، اور اگر کوئی ایشو ہے تو پھر آپ وقفے کے دوران تو کر سکتے ہیں اس کو ایڈریس. آن ایئر جانا نہیں کرنا چاہیے. طلعت صاحب کیا حال ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ان کی خان صاحب کی اس وقت موجودہ زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں ہو رہی ہے. تو اس میں خان صاحب وزٹ کے لیے پھر سعودی عرب گئے ہیں ابھی، اور انہوں نے سرکاری خزانے سے اس پہ کافی اخراجات کیے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی، وہ ان کے نمائندگان کہتے ہیں کہ جی شادی پہلے ہو گئی تھی. وہاں سے بہرحال جو خبریں آئی ہیں، جو مبارکبادیاں آئی ہیں، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ بہت سارے فنکشن وہاں پر ہوئے. اس کی بھی وضاحت جاری کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں، اور آپ اس کے ویور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی میں نے یہی بات کی ہے. گھڑی بیچنے کا معاملہ ہو، باہر سے تحائف ملے ہیں ان کو شیئر کرنے کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملہ ہو، آپ کو یہ چیزیں کلیریفائی کر دینی چاہیے. اگر وہاں پر جا کے شادی کی ہے تو پھر اچھی بات ہے. اگر آپ نے کی ہے تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ تو بتا دیں لوگوں کو، بتا دیں کتنے لوگ وہاں پہ گئے تھے، کتنوں نے جو ہے وہ سرکاری خرچ پر سفر کیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جا کے یہ شادی کرنے کی ضرورت کون تھی، کیا تھی. اگر نہیں کرنا چاہتے خیر آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ بتا دیں جہاں پہ اسٹیٹ ایکسپینس انوالو ہے. اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، یہ سوال ختم ہو جائیں گے. لیکن انہیں نہیں بتانا تو سوال آتے رہیں گے. السلام علیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب، آج کل کے حالات کے تناظر کے اگر ہم اس سیٹ اپ کو تخلیق کرنے کے حوالے کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھیں تو جس وقت 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت نون لیگ واز دا فرسٹ پارٹی جس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم گورنمنٹ بنانے کی دوڑ میں نہیں آئیں گے، نہ پنجاب میں نہ فیڈرل میں. اور پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی بھی ان کو آفر کر رہی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس آئیں تو یہ اس پہ بھی نہیں مانتے. تو اور ساتھ ساتھ جس وقت پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بیان بھی دیتے ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو خود موقع دے رہے ہیں، اب جس وجہ سے بھی دے رہے ہیں کہ جی حکومت کریں، یہ ایکسپوز کرنے کے لیے یا لانے والے لو جی اپنا شوق پورا کرو. اور ابھی کیونکہ سچویشن جو ہے جس میں اس وقت آلموسٹ نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ گئی تو گئی، اور اس کے بعد ان ہاؤس چینج سب سے جو ایک ہینڈی آپشن نظر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اگر یہ تیار نہیں ہے
تو یہ آپشن کیوں نہیں نکل سکتا کہ یہ ایسا کوئی آپشن پہ کیوں نہیں جا رہے یہ لوگ؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس حالت میں حکومت نہیں بنانا چاہتی. اگر آج عمران خان صاحب پلیٹ پر رکھ کر دوسری سیاسی جماعتوں کو اپنی حکومت دیں، جو کہ نہیں دیں گے، جن کا خیال ہے کہ وہ آرام سے طاقت چھوڑ دیں گے، اگر وہ چھوڑنے کا معاملہ چل رہا ہے تو آرام سے طاقت نہیں چھوڑیں گے. وہ کام اس ملک کے اندر ہوگا اس وقت کہ آپ کو پرانے تمام تنازع بھول جائیں گے. یہ آپ لکھ لیں بات، اگر نقطے پر بات جا کر یہ یہاں پر ٹھہر گئی کہ ان کو طاقت ان سے لینی ہے، تو وہ اس ملک کے اندر کام ہوگا کہ اس سے پہلے جو بھی ہوا آپ اس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر بفرض محال وہ دے بھی دیتے ہیں پلیٹ پر رکھ کر اپنی طاقت دوسری جماعتوں کو، کوئی جماعت ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. کس کو مصیبت پڑی ہے کہ قرضوں کے نیچے دبا ہوا ملک جو ہے، پچھلی 3 سال کی جو ناکامیاں ہیں اس کا بنڈل اٹھائے ہوئے، خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، اندرونی پالیسی، ہنگامے، لوگوں کی توقعات، لوگوں کے مسائل، خزانے کے مسئلے، روپے کی کلا بازیاں. کوئی ایک قصہ ہو تو بتائیں. تو کس کو یہ شوق ہوگا کہ اس ابلتے پانی کے اندر وہ چھلانگ لگائے؟ لہٰذا کوئی بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتا. یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ ہمارا بن جائے اور وہ پھر بڑا ریفارم ایجنڈا ایگری کروائے تمام لوگوں سے، اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن ہو جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو، طریقہ کار بھی طے کر لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ پھر پاکستان کو چلائے. یہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے جی اس وقت. یہ کمال بات ہے. سر وہ آپ سے کمنٹ چاہیے تھے، نسلا ٹاور کا جو کراچی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ابھی میں نے ٹی وی میں دیکھا، وہ اسلام آباد میں بھی ریگولرائز کر دیے انہوں نے اور انلیگل بھی ریگولرائز کر دیے. یہ نسلا ٹاور کو لے کر جو لوگ ان میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے پیسے خرچے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو اپنا آرڈر دے دیا، وہ کہاں جائیں گے؟ نہ ان کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے، نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. انتہا ہے. ویسے کوئی حالت نہیں ہے پاکستان کی. ویسے بڑا افسوس ہے. بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آپ کو کیا، آپ گھر سے باہر نکل جائے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اس پہ پلیز کمنٹ کریں یار. کوئی حالت ہے ان لوگوں کی؟ قریب باہر نکل، بچے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس انہوں نے جتنے کا بھی پراپرٹی لی، ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی اس کو. ایک آرڈر آیا جی گرا دیں، ایک نے پیسے کھا لیے، ایک آیا آرڈر گرا دیں. جی بالکل، میں نے یہ دیکھا. اب میرا اپنا خیال ہے کہ جب جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں قانون کو، لیکن جو معاشرتی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خوفناک ہیں. کچی آبادیوں کے حوالے سے بھی یہی ایشو ہے. پہلے تو کچی آبادیاں آپ کو وہاں پر بنوانی نہیں چاہیے جہاں پر بن جاتی ہیں. جب بن جاتی ہیں، لوگوں کا رہن سہن اور معاشرت اس کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور انہوں نے اپنا نظام بنا لیا ہوتا ہے، تو ان کو پھر وہاں سے اکھاڑ پھینکنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے پر. درخواست ہماری یہ ہے کہ اس کو سمپیتھیٹک طریقے سے دیکھیں. لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، غلط انویسٹمنٹ کی، فراڈ کے اندر ہوئی. اگر آپ کو کمپنسیشن دے بھی دیتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. ان کے بچے ہیں، ان کے گھر وہاں پہ بسے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ کار نکالنا چاہیے تھا. کوئی 2-3 سال کا فیصلہ کر دیں کہ ان کو اگر کسی اور جگہ پر ریلوکیٹ بھی کرنا ہے، ایلوکیشنز بھی کرنی ہے، تو 2-3 سال کا ان کو وقفہ دیں. اس طرح اگر آپ وہ چھتیں گرانے لگیں جو بے شک غیر قانونی طور پر بنی ہوئی ہیں اور ان کو آخر میں آ کے گر ہی جانا چاہیے، لیکن اگر آپ اس طرح جلدی سے گرائیں گے تو بہت لوگوں کا نقصان ہوگا. قانون کا بول بالا تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر لوگ ارد گرد دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنی زمینیں ایسی ہیں جو قبضے والی ہیں. یہ بالکل سپریم کورٹ جس سڑک پر موجود ہے وہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس کا فیصلہ جج صاحبان نے، ان جج صاحبان نے پچھلے والے جو تھے انہوں نے کیا کہ وہ بلڈنگ جو ہے ریگولرائز کر دینی چاہیے. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ بلڈنگ کیسے بنی ہے اور اس کی زمین کیسے حاصل کی گئی ہے. تو اس بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں پھر کیا فرق ہے؟ کوئی تھوڑی سی اگر اس کے اوپر مہربانی کر لیں تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا.